علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ روزے محشر کی جاں گداز بود، روزے محشر کی جاں گداز بود، اولی پرشسی نماز بود، اولی پرشسی نماز بود۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی کے گھر کے سامنے ایک نہر ہو اور اس میں روزانہ 5 دفعہ غسل کرو، هل یبقی منظرنی شیء، کیا کچھ میل رہے گی؟ لوگوں نے پوچھا میل نہیں رہے گی۔ فرمایا کہ 5 نمازوں کی مثال اسی طرح سے ہے، اللہ تعالیٰ ان نمازوں کی برکت سے گناہ مٹاتا ہے، کبیرہ گناہ سچی توبہ سے مٹتے ہیں، اور جو نماز سے بھی چوری کرے گا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ وہ نماز میں کس طرح سے چوری کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نماز کی چوری یہ ہے کہ رکوع اور سجدہ صحیح سے نہ کرے۔ حضرات آئیے میں آپ کو نماز کے فضائل پر ایک واقعہ بتاتا ہوں، بغور سماعت فرمائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک بستی پر ہوا جس میں نہایت سرسبز و شاداب درخت کھڑے لہرا رہے تھے، صاف پانی کے چشمے بہہ رہے تھے، بستی میں بڑی آبادی و شادابی تھی۔ چند سال بعد آپ کا گزر پھر اس بستی پر ہوا، تب آپ نے دیکھا کہ جو درخت کھڑے لہرا رہے تھے وہ سوکھ چکے ہیں، جو صاف پانی کے چشمے بہ رہے تھے وہ خشک پڑ گئے ہیں، بستی میں کوئی آبادی شادابی نہیں، بستی پوری خالی پڑی ہے، مکانات ملبے کے ڈھیر میں بدل گئے ہیں۔ آپ نے یہ منظر دیکھا تو سوچنے لگے کہ اس بستی کا اور اس بستی میں رہنے والوں کا کیا انجام ہوا؟ آپ پر وحی نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ اس بستی کے لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے، اس لیے وہ بستی ویران ہوئی۔ حضرت علامہ امام شارانی نقل فرماتے ہیں کہ مصیبت ہر اس آبادی سے ہٹا دی جاتی ہے جہاں کے لوگ نماز پڑھتے ہیں، اور جہاں کے لوگ نماز نہیں پڑھتے اس آبادی میں مصیبت نازل ہو جاتی ہے۔ حضرات آئیے میں آپ کو نماز کے فضائل پر ایک اور واقعہ بتاتا ہوں، بغور سماعت فرمائیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں تھوڑی تکلیف ہوئی، آپ نے حکیم کو دکھایا تو حکیم نے کہا کہ آنکھوں میں خاص تکلیف ہے، اس کا علاج کرانا پڑے گا، مگر چند دنوں تک آپ نماز نہیں پڑھ پائیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے عمر بھر اندر رہنا گوارا ہے، مگر ایک وقت کی نماز چھوڑنا مجھے ہرگز گوارا نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی لیے تو کسی شاعر نے کیا خوب ارشاد فرمایا ہے کہ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ حضرات میں اپنے اس بیان کو یہیں پر ختم کرنا چاہوں گا۔ کہنے سننے میں جو کچھ بھی خطا ہوئی اللہ تعالیٰ اسے اپنے حبیب کے صدقے معاف فرمائے۔